کرنا اس کا کوئی قانونی فائدہ ہوگا. تو کیونکہ وہ یہ جو نان نفقہ ہے نا، تو صبح شام یہ تو 10 چیزیں نان نفقے میں ہوتی ہیں، تو ہر چیز ریٹرن میں لانا ممکن نہیں ہے. ہاں آپ اپنے فائدے کے لیے کہ مجھے یہ پتا چلے کہ میری ارننگ کتنی ہے اور میرے خرچے کتنے ہیں، اس چیز کو مینج کرنے کے لیے اگر آپ ریٹرن میں یہ سب لے آتے ہیں یا کوئی ایسا سافٹ ویئر بنا لیتے ہیں کہ ہر چیز آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ میں گھر پہ کتنا خرچہ کر رہا ہوں، میری بچت کتنی، ارننگ کتنی، تو وہ ایک الگ بات ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. حساب کتاب کرنا چاہیے، حساب کتاب سے خرچ کرنا چاہیے. پیسے ایسے بیٹھے بیٹھے اڑا دینا اور اسراف کرنا تو یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. زبانی پلاٹ نام کرنے کا حکم. میرے والد نے اپنے انتقال سے پہلے کچھ پلاٹس لیے تھے، جس میں سے کچھ اپنے نام کیے، کچھ میری والدہ کے نام کیے اور کچھ میرے نام کیے. والد کی زندگی میں میری ایک خالہ بیوہ ہو گئی تھیں تو والد صاحب نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ خالہ کی صرف ایک بیٹی ہے اور کسی مرد کا سایہ نہیں ہے، تو میں اپنا ایک پلاٹ ان کو دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کی کوئی لکھت پڑھت بھی نہیں ہوئی تھی. اب میری خالہ کا نکاح ہو چکا ہے اور اس بچی کا بھی نکاح ہو چکا ہے اور ہمارے تعلقات پہلے جیسے نہیں ہیں، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ اس منہ سے کہے گئے پلاٹ کا کیا حکم ہوگا. مسلمہ صاحبہ کراچی سے. زبانی کلامی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ پلاٹ ابھی تک والد صاحب ہی کی ملکیت میں تھا، اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ اس میں وراثت جاری ہوگی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ میری خواہش ہے کہ یہ فلاں کو مل جانا چاہیے تو اس سے نہیں ہوتا. یا تو وہ وصیت کرے، اور وصیت کریں گے تو پھر ایسے شخص کے لیے وصیت جائز ہے جس کا پہلے سے وراثت میں حصہ نہ ہو. تو اور اگر دینا چاہتے ہیں تو زندگی میں دے کے ہینڈ اوور کرنا پڑے گا. یہ 2 شرطیں جب تک نہیں پائی گئی ہیں تو پلاٹ میں وراثت جاری ہوگی. اور وہ جو جن کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ ان کو دے دینا، تو یا ان کو دینا چاہتا ہوں میں، تو اس سے نہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ ان کی ملکیت میں نہیں جائے گا. عورت کا ناخن اور سر پر کالی مہندی لگانا. سمیہ صاحبہ پشاور سے. کیا عورت کے لیے ناخن یا سر کے بالوں پر کالی مہندی یا کالا کلر لگانا جائز ہے؟ سر پر کالا کلر نہیں لگا سکتی، ناخن پر لگا سکتی ہیں. سر پہ 40 سال کے بعد کالا کلر نہیں لگائے جا سکتے. 40 سال سے پہلے کالا کلر بھی لگایا جا سکتا ہے سر کے بالوں پہ. مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد سے شادی کرنا. حنا صاحبہ ممبئی سے. اگر مسلم گھرانے کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو کیا اس کے ماں باپ یا رشتہ دار اس سے رشتہ رکھ سکتے ہیں اور اس کی کوئی مالی مدد کر سکتے ہیں، یا خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ شادی ہوگی نہیں. مسلمان عورت جب غیر مسلم مرد سے شادی کرتی ہے تو نکاح شریعت میں کالعدم ہے، تو یہ زنا ہے، تو اس کے سارے حکام زنا والے ہی ہوں گے. تو اس لیے ان کے والدین کو چاہیے کہ اس کو محبت سے سمجھائیں، قانونی حربہ بھی استعمال کریں، پھر بھی باز نہیں آتی تو اس سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیں. جنازے میں شرکت اور اس کی زندگی میں اس کے ساتھ میل جول بالکل یہ بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے. مسلمان عورت کا غیر مسلم سے نکاح شریعت میں کالعدم ہے. بلکہ ایک لحاظ سے یہ اسلام کا مذاق اڑانے کے بھی مترادف ہے کہ جس چیز کو اسلام نے زنا قرار دیا ہے آپ اس کو نکاح سمجھ کے باقاعدہ اس کو ایز اے نکاح ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو اس میں تو ایمان کا بھی خطرہ ہے. تو اس لیے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے ایسی عورت کا. عیسائی عورت سے شادی کا حکم. عیسائی لڑکی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ کیا اسے پہلے مسلمان کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. اگر کوئی عیسائی لڑکی واقعی عیسائی ہے، یعنی بائبل کو اللہ کی کتاب مانتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہے اور مذہبی ہے، یعنی مذہب سے مطلب لبرل، ایسی ملحد نہیں ہے کہ جیسے آج کل بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو عیسائی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف نام کے عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کرسچینٹی پہ کو برا بلا کہتے ہیں، تو وہ ملحد ہیں. جیسے مسلمانوں میں بعض ایسے ہو گئے ہیں کہ نام کے مسلمان ہیں مگر وہ اصل میں لبرلزم کی انتہا کو پہنچنے کے بعد پھر وہ دین بالکل ہی الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، کمیونسٹ بن جاتے ہیں اور ایتھیسٹ بن جاتے ہیں. تو اگر ایسا عیسائی ہے جو ایتھیسٹ ہے تو پھر تو اس سے نکاح، یعنی ایسی عورت ہے تو اس سے نکاح نہیں ہوگا. لیکن اگر واقعی ایسی عورت ہے جو کرسچینٹی کو فالو کرتی ہے، عقیدے کی حد تک بے شک کرتی ہو، اور اس میں 2 چیزیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو اور موسیٰ علیہ السلام اور باقی پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہو، تو پھر اس عورت سے نکاح جائز، یعنی نکاح ہو جائے گا. رہا یہ مسئلہ کہ ایسی عورت سے نکاح ہو تو جائے گا لیکن جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو جائز اس صورت میں ہے کہ آپ کو یہ اطمینان ہو کہ عیسائی خاتون سے نکاح کے بعد بچے عیسائی نہیں بنیں گے، آپ کا ہولڈ رہے گا. وہ چرچ جائے گی تو آپ مسجد جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو چرچ گھسیٹ کے لے جائے یا آپ کے بچوں کو چرچ لے جائے، کیونکہ یہاں اسلام میں قانون ہے کہ بچے باپ کے تابع ہوں گے.
اور جو دین بہتر ہے اس کے تابع ہوں گے تو بچے بہرحال مسلمان پیدا ہوں گے. تو یہ مسلم کنٹری میں تو اس پہ کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. غیر مسلم کنٹریز میں وہاں چونکہ حکومت کے لا ایسے ہیں کہ وہ عورت ہی کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, تو اس میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ بچے جب پیدا ہوں گے تو وہ کرسچینٹی کی طرف جا سکتے ہیں اور وہ چرچ جائیں گے, اور آپ کو یہ بھی خطرہ ہوگا کہ آپ بھی اپنے ایمان سے دور نہ ہو جائیں, یا آپ کے بچے تو کم از کم غیر مسلم بن جائیں گے. تو اگر ایسا خطرہ ہے تو پھر نکاح ہو جائے گا, مگر یہ نکاح جائز نہیں ہے, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. گناہ ہوگا کہ آپ اپنی اولاد کا مستقبل کیوں تباہ کر رہے ہیں. تو اگر کسی نے کرسچن لڑکی سے شادی کرنی ہے تو اس سے یہ پہلے سے ایگریمنٹ ریٹن میں لکھوایا جائے کہ میرے بچے مسلمان ہوں گے, وہ چرچ نہیں جائیں گے, وہ مسجد جائیں گے, آپ کا دین آپ کے لیے اور میرا دین میرے لیے, تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا کہ آپ مسلمان ہو جائیں, لیکن آپ بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گی کہ میری اولاد بگڑ جائے. اس طرح کے ایگریمنٹ کر لینے چاہیے, اور آپ کو پھر اطمینان بھی ہوگا, ان ایگریمنٹ پر عمل بھی ہوگا. تو ان شرطوں کے ساتھ اس کی گنجائش ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ عیسائی خاتون یا یہودی لڑکی سے وہ شخص شادی کرے جس کا 2-3 شادیوں کا ارادہ ہو, کیونکہ اگر مسلمان اس طرح سے عیسائی یا یہودی لڑکی سے شادی کریں گے تو مسلمان لڑکیوں سے کون شادی کرے گا پھر, کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی مرد کم ہے شادی کرنے کے لیے, رشتے ہو نہیں رہے. تو آپ جا کے یورپ میں ادھر گوری لڑکیوں سے شادیاں کرنا شروع کر دیں گے, گوروں کی لڑکیوں سے, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان ملکوں میں لڑکیاں پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہونی. مسلمان لڑکی کی شادی تو غیر مسلم سے نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے یہ وہ شخص یہ کام کرے جو 2-3 شادیوں کا ارادہ کرتا ہے. چلو یہ ایک مسلمان عورت ہو گئی, تو چلو ایک انگریز ہو گئی یا کوئی عیسائی ہو گئی. طلاق کے بعد زیور اور بری کے کپڑوں کا حکم. میرے بیٹے کی 10 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی, مگر پھر بیوی کے مطالبے پر اس نے بیوی کو طلاق دے دی. نکاح کے موقع پر لڑکی والوں نے شرط میں یہ لکھوایا تھا کہ دونوں طرف کا زیور لڑکی کا ہے, لیکن اس کی کوئی مقدار نہیں لکھوائی تھی کہ 1 سیٹ ہے, 2 سیٹ ہیں یا کیا ہے. تو اب کیا شادی کا زیور یا بری میں جو کپڑے چڑھائے جاتے ہیں وہ لڑکے کے ہوں گے یا لڑکی کے؟ کیا ہمیں اسے وہ کپڑے اور زیور واپس کرنے ہوں گے؟ بھائی جو لڑکی کو زیور ملا تھا اس کے والدین کی طرف سے وہ لڑکی ہی کا ہے, اور جو بہو کو لڑکے والوں نے پہنایا تھا بطور مہر کے نہیں, ویسے ہی پہنایا تھا, تو وہ لڑکے والوں کا سمجھا جائے گا جب تک کہ واضح دلیل سے گواہوں سے ثابت نہ ہو جائے کہ انہوں نے بہو کی ملکیت میں دے دیا تھا. اگر ملکیت میں نہیں دیا تھا, ویسے ہی دیا تھا, تو وہ ویسے ہی سمجھا جائے گا. تو لڑکی کو لڑکی والوں کی طرف سے جو ملا وہ لڑکی کا ہے, لڑکے کو لڑکے والوں کی طرف سے جو ملا یا لڑکی والوں کی طرف سے جو ملا وہ لڑکے کا ہے, اور لڑکے والوں نے جو لڑکی کو جو زیور وغیرہ پہنایا وہ بھی لڑکے ہی کا سمجھا جائے گا جب تک کہ واضح دلیل نہ ہو. اور بری جو ہے نا, یہ تو گفٹ آتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے شوہر کے لیے یا بہنوئی یا داماد کے لیے, تو وہ اس کی ملکیت میں دے دیے جاتے ہیں, ان کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے. تو وہ ہدیہ ہے, وہ اس کو مل گیا تو اس کا ہو گیا وہ, تو اب اس کو واپس نہیں لے سکتے. تو جہیز واپس کرنا پڑے گا, مہر دینا پڑے گا, اور جو زیور لڑکی اپنے گھر سے لے کر آئی تھی وہ زیور اس کو واپس کرنا پڑے گا. باقی ساری چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں. قربانی کی قضا کا کیا طریقہ ہے؟ ام عمار سعودی عرب سے پوچھتی ہیں, گزشتہ سالوں کی قربانی کا طریقہ بتا دیں. اگر بڑا جانور ذبح کیا جائے تو کیا اس میں 7 قربانیاں ادا ہو جائیں گی؟ اگر رقم دیں تو کس کار خیر میں دیں؟ کیا مسجد میں دے سکتے ہیں یا کسی مستحق زکوٰۃ ہی کو دینا ضروری ہے؟ بھائی قربانی اگر ٹائم پہ آپ نے نہ کی ہو اور بقرعید گزر جائے تو اب جانور قربان نہیں ہو سکتا, بلکہ درمیانے درجے کے جانور کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. درمیانے درجے کے دمبے کی یا بکرے کی آپ کو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی, اور وہ صدقہ اسی کو کریں گے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. تو اب جانور جب ایک دفعہ بقرعید گزر جاتی ہے تو اس کی قضا جانور ذبح ہونے کی صورت میں نہیں ہو سکتی, چاہے وہ جانور